السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ ہر قسم کی تعریف، حمد اور ثناء اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا ایک و تنہا خالق، مالک، مربی اور منتظم ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے اصحاب پر، آپ کے اہل بیت پر۔ معزز سامعین اکرام، آج سورہ زاریات کی آیت نمبر 31 سے کلاس رہے گی انشاءاللہ تعالی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مقدس کو سمجھنے، یعنی قرآن کو خود قرآن کی روح سے، صحیح احادیث سے اور صحابہ اکرام کے اقوال سے سمجھنے، اس پر ایمان لانے اور عمل کے ساتھ لوگوں تک پہنچانے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ کل کی کلاس میں ہم نے دیکھا کہ اللہ رب العزت نے اس دین کی حقانیت کو کئی اینگل سے، کئی انداز سے سمجھایا۔ پچھلی کلاسز کے اندر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کہیں اللہ رب العزت قسم کھا کر کے بات کو سمجھاتا ہے، کہیں اپنی مخلوق کو دکھا کر کے خالق کا یقین دلاتا ہے، اور اپنی مخلوق کو مٹا کر کے بنانا، پھر مٹا کر کے بنانا، جیسے پیڑ پودے وغیرہ کو، تو اس طریقے سے ہمیں دکھاتا ہے کہ تمہیں مرنے کے بعد ہم زندہ کر سکتے ہیں۔ کبھی اپنے اسپیس کو، خلقیات کو دکھا کر کے اللہ رب العزت اپنی قدرت کو دکھا کر کے اللہ رب العزت کا یقین کراتا ہے۔ آج کی کلاس میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ رب العزت نے تاریخ کو بتا کر کے، ہسٹری کو بتا کر کے، اور ہمیں نصیحت کر رہا ہے کہ پہلے بھی تم سے لوگ گزرے ہیں، ان کی زندگی کا مطالعہ کرو کہ انہوں نے کیا کیا انبیاء کے ساتھ اور ان کا انجام کیا ہوا۔ تم کیا کر رہے ہو اور تمہارا انجام کیا ہونے والا ہے۔ اور یہ مکی صورت ہے۔ مکہ کے اندر مشرکین مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ اکرام کو بے تحاشا پریشان کر رہے تھے، ہر قسم کے ظلم ڈھا رہے تھے۔ انہیں بتایا گیا کہ انسانیت کے تاریخ کے پنوں کو پلٹو، دیکھو تم سے پہلے، تم سے زیادہ طاقتور قومیں گزر چکی ہیں، زیادہ پاور والے، زیادہ طاقت والے، زیادہ دولت والے، زیادہ فوج والے لوگ گزر چکے ہیں، ان کے پاس بھی انبیاء گئے تھے، اور انبیاء کی باتوں کو انہوں نے ہنسی اور مذاق میں ٹال دیا۔ دیکھو ان کا انجام کیا ہوا۔ اور ان کے قریب مکہ کے قریب یہ بستیاں تھیں جہاں پر عذاب آئے تھے، تو یہ انہیں بتایا گیا کہ دیکھو اگر نہیں مانو گے تو تمہارے ساتھ بھی یہی ہوگا۔ ہم بھی آج سے 1450 سال پہلے جا کر کے دیکھیں کہ ان مکہ والوں کے ساتھ کیا ہوا۔ جنگ بدر، جنگ احد کے اندر کس طریقے سے ان کے اوپر اللہ رب العزت کے آسمانی لشکر نازل ہوا، اور فرشتوں کے ساتھ صحابہ نے مل کر کے ان کو کس طریقے سے تہو بالا کر دیا۔ یہ ان کا دور تھا، آج ہمارا دور ہے۔ جیسے پہلے فرعون کا دور تھا، یا اس کے اور دوسری قوموں کا دور تھا، پھر مشرکین مکہ کا دور تھا، انہوں نے جو عمل کیا ان کو اس کی سزا مل گئی۔ آج ہمارا دور ہے، ہمارے سامنے بھی وہی مطالبہ ہے جو مکہ کے سامنے تھا، جو مدینہ والوں کے سامنے تھا، کہ اللہ کے کلام کو، نبی کے فرمان کو مان لیں، اللہ کے پہنچائے ہوئے دین کو مان لیں، اور نہیں مانے تو ہمارے بھی ساتھ وہی انجام ہوگا۔ اور اس کے اثرات ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ ہم کس طریقے کی زندگی جی رہے ہیں۔ تو بہرحال کل کی کلاس میں ایک چیز اور آئی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس 3 مہمان آئے جو فرشتے تھے، لیکن انسان کی شکل میں آنے کی بنیاد پر، انسان کی شکل میں آنے کی وجہ سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نہیں پہچان پائے، کیونکہ عالم الغیب اللہ رب العزت ہے۔ ابراہیم اللہ کے خلیل ہیں، بہت بڑا مقام و مرتبہ۔ اللہ کے خلیل 2 ہوئے ہیں نبیوں میں، ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے ابراہیم علیہ السلام۔ ابراہیم کو تو اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر ہی خلیل کہا،
اور حدیث سے ہمیں پتہ چلا کہ رسول اللہ بھی خلیل ہے. اتنا بڑا مقام و مرتبہ، لیکن جو صفات اللہ رب العزت کی ہے ان صفات کے اندر کوئی شامل نہیں ہو سکتا. وہ خالق ہے، یہ مخلوق ہے. مخلوق میں بہت اونچا درجہ ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں. ہم ان کے یا ان کے ساتھیوں کی پیر کی دھول بھی نہیں ہو سکتے ہم لوگ، مطلب صحابہ اکرام کی. تو انبیاء کی بات تو چھوڑ دیجئے، بہت اونچا مقام. امام الانبیاء ہے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. نبی مکرم جب معراج پہ گئے تو ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا کہ نورانی کعبے میں ٹیک لگا کر کے بیٹھے ہوئے. دیکھ رہے ہیں آپ مقام و مرتبہ. لیکن بندے ہیں، خالق نہیں. تو جو خالق کا حق ہے یا جو خالق کی صفات ہے وہ مخلوق کے اندر نہیں ہو سکتی. تو ابراہیم علیہ السلام وقت کے نبی ہیں، اللہ رب العزت کے دوست ہیں، اس کے باوجود بھی یہ انسان کی شکل میں آئے تھے، پہچان نہ سکے اور کھانا پیش کیا. تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ مہمان نوازی کیسی ہونا چاہیے. جب انہوں نے کھانا نہ لیا، کھانے سے انکار کیا، تو ابراہیم علیہ السلام کو ڈر محسوس ہوا کہ یہ نہیں کھا رہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی دشمنی سے آئے، کیونکہ وہاں کا یہ رواج تھا کہ آپ کا اگر نمک کسی نے نہیں کھایا ہے اس کا مطلب وہ آپ سے دشمنی رکھتا ہے. ان سے بھاگ گئے اور فرشتوں نے کہا، یعنی جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ہم اللہ کے فرشتے ہیں. اگر ابراہیم علیہ السلام کو پہلے سے پتا ہوتا تو بچڑا نہیں لے کے آتے بھونج کر کے، کیونکہ فرشتوں کو ہمارے جیسے کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. پھر انہوں نے خبر دی کہ ہم آپ کو خوشخبری دیتے ہیں ایک بیٹے کی، یعنی سارہ علیہ السلام سے ایک بیٹے ہوں گے جن کا نام اسحاق ہوگا، اور اسحاق کے پھر بیٹے ہوں گے جن کا نام یعقوب ہوگا جو دوسری جگہ آیا ہے، اور وہ علم والے ہوں گے. سارہ علیہ السلام اس بات کو سن کر کے حیران ہو گئی. انہوں نے اپنے گال کو پیٹا کہ یہ کیسی بات کر رہے ہیں، اس عمر میں بچہ، جبکہ آپ کی عمر 90 سال تھی. آپ سمجھ سکتے ہیں 90 سال کی خاتون، اور ابراہیم علیہ السلام خود 100 سال کے تھے. بہرحال یہ اللہ رب العزت کا حکم تھا، اور اللہ اسباب کا محتاج نہیں ہے. جبکہ وہ کہتی ہیں کہ میں بچے کی صلاحیت نہیں رکھتی، اور عمر بھی اس قدر ہو گئی ہے ابراہیم علیہ السلام کی بھی، لیکن یہ اللہ کا حکم ہے. جیسے مریم علیہ السلام کو اللہ نے کہا تھا. تو اللہ اسباب کا محتاج نہیں ہے کہ آپ کا جسم کیسا ہے، عمر کیسی ہے، کیا صلاحیت ہے، کیا نہیں ہے. اللہ نے کرنا ہے تو بس کرنا ہے. جب یہ خوشخبری دے چکے تو ابراہیم علیہ السلام ان فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ اصل مقصد کیا ہے تمہارے آنے کا، جو آج کی کلاس میں ہے آیت نمبر 31. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قال فما خطبکم ایھا المرسلون. ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا تو تمہارا مقصد کیا ہے اے قاصدو، یعنی اے فرشتو، تمہارا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، کیوں آئے ہو تم اس زمین. تو انہوں نے کہا قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، ہم ایک مجرم قوم کی طرف آئے. انہوں نے کہا بلا شبہ ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، یعنی اللہ رب العزت نے ہمیں ایک مجرم قوم کی طرف بھیجا ہے. اور ان کا اشارہ تھا قوم لوط کی طرف. لوط علیہ السلام یہ ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے جب ہجرت کی تو آپ پر ایمان لانے والے یہی لوط علیہ السلام تھے، اور یہ دونوں نے اس گاؤں سے، اس جگہ سے ہجرت کر کے اور دوسری جگہ گئے. تو اللہ رب العزت نے لوط علیہ السلام کو کوئی اور ایریا دیا کہ آپ کو یہاں پر اللہ رب العزت کے پیغام کو پہنچانا ہے، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو کوئی دوسرا ایریا دیا گیا. اور ابراہیم علیہ السلام تو کئی خطوں میں، دنیا کے کئی خطوں میں آپ نے دعوت و تبلیغ کا کام کیا. اور ان کا جرم کیا تھا، جیسے یہاں کہا انہوں نے کہا بلا شبہ ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں. تو ان کا جرم، سب سے پہلا جرم تو یہی تھا کہ وہ مشرک تھے، شرک کیا انہوں نے. دوسرا ہم جنس کا فعل انہوں نے کیا، مرد کے ساتھ جنسی خواہشات کو پوری کرنا. تیسرا یہ شہراہ میں تھے، یعنی یہ نیشنل ہائی وے پہ تھے، رہتے تھے، تو یہ لوگوں کا لوٹ مار بھی کرتے تھے اور ان سے وصولی بھی کرتے تھے. جیسے ہم لوگ کہتے ہیں ہفتہ وصولی، اس طریقے کی بھی یہ فعل کرتے تھے، لوگوں کو لوٹ لیا کرتے تھے. تو یہ ایسی مجرم قوم تھی، اور لوط علیہ السلام ان کو آتے جاتے سمجھاتے رہتے، وقتاً فوقتاً انہیں بتاتے رہتے کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور یہ کام چھوڑ دو ورنہ تم پر اللہ رب العزت کا عذاب آئے گا. لیکن یہ لوط علیہ السلام کو، بات کو اور ان کے کلام کو مذاق سمجھتے اور دنیا کی زندگی میں یہ خوب ڈوبے ہوئے تھے. آیت نمبر 34 لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن طِين، تاکہ ہم ان پر مٹی کے پتھر، کنکر برسائیں. مطلب ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے، اور اس مجرم قوم کا ہم حال کیا کرنے والے ہیں، ان کو پتھروں سے مارنے والے. اور وہ پتھر بھی کیسے ہوں گے؟ آیت نمبر 34 جو آپ کے رب کے ہاں حد سے گزر جانے والوں کے لیے نامزد ہوگی. مطلب وہ جو پتھر بنائے گئے ہیں وہ نامزد ہیں، ان کے اوپر نام جڑے ہوئے ہیں کہ کس مجرم کے اوپر کون سا پتھر لگنے والا ہے. ان پتھروں کے ساتھ ہم بھیجے گئے.
انہیں تباہ اور برباد کرنے کے لیے ہم بھیجے گئے۔ پھر وہاں جو بھی مومن تھے، تو یہ کیا سب کو ختم کر دینے کے لیے بھیجا گیا؟ نہیں، جب بھی عذاب اللہ رب العزت کے آئے ہیں تو نافرمانوں کے اوپر عذاب آئے۔ اب آپ ہسٹری کا مطالعہ کر سکتے، دیکھ لیں جہاں جہاں پر بھی عذاب آیا ہے، جس قوم کو بھی تباہ اور برباد کیا گیا ہے، تو ان کے فعل کیا تھے، ان کے عمل کیا تھے، کس طرح وہ عیاشیوں میں، کس طرح وہ شرک میں وہ ڈوبے ہوئے تھے کہ ان کو بھوکم کے ذریعے سے اور پانی کے ذریعے سے اور آسمانی بلاؤں کے ذریعے سے ان کو کس طریقے سے تہ و بالا کیا گیا۔ آج بھی پوری دنیا کے اوپر جو عذاب منڈرا رہا ہے، تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا کا حال کیا ہے، کہاں جا رہے ہیں ہم لوگ۔ اور ہر دور میں اللہ رب العزت ایمان والوں کو اور انبیاء کو بچاتا ہے، تو ایمان والوں کو بچانا اللہ رب العزت نے اپنے ذمے لیا ہے۔ یہاں فرمایا پھر وہاں جو بھی مومن تھے ہم نے انہیں نکال لیا، جو بھی مومن تھے انہیں ہم نے نکال لیا۔ جب فرشتوں نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو یہ بتایا کہ ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں اور ہم پتھروں کی بارش ان کے اوپر کرنے والے ہیں، اور بھی کئی قسم کے عذاب آئے تھے، اسی وقت یہ ایسی شرکس قوم تھی، اللہ رب العزت نے اس طریقے سے اسے تہ و بالا کیا کہ آج بھی یہ ایک عبرت کا نشان بنے ہوئے ہیں۔ تو بہرحال جب ابراہیم علیہ السلام کو فرشتوں نے بتایا تو ابراہیم علیہ السلام نے اس عذاب کو روکنے کے بارے میں کوشش کی کہ کسی طریقے سے اللہ رب العزت یہ عذاب کو روک لے، کیونکہ آپ یہ بھی سمجھ رہے تھے کہ وہاں پہ لوط علیہ السلام بھی ہے، جیسے اللہ رب العزت سورہ ہود آیت نمبر 74 سے 76 تک فرماتا ہے، پس جب ابراہیم علیہ السلام سے خوف جاتا رہا اور ان کے خوشخبری بھی مل گئی، تو قوم لوط کے بارے میں لگے ہم سے جھگڑنے کے لیے، مطلب اللہ رب العزت سے بات کرنے، اللہ رب العزت سے کے سامنے اپنی عرضی پیش کرنے کے لیے لگ گئے کہ اللہ وہاں تو لوط ہے۔ تو بے شک ابراہیم علیہ السلام بڑے تحمل والے اور نرم دل اور رجوع کرنے والے تھے، نرم دل تھے، وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ وہاں پر عذاب آ جائے، اور وہاں پر ایک نبی بھی ہے، یعنی لوط علیہ السلام بھی ہے اور ایمان والے بھی ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے کہا اے ابراہیم اس بات کو جانے دو، تیرے پروردگار کا حکم آ پہنچا ہے اور ان لوگوں پر عذاب آنے والا ہے جو کبھی ٹلنے والا نہیں، کیونکہ اللہ کا فیصلہ ہو چکا ہے اور اللہ کے ہاں بات بدلی نہیں جاتی، آنے والا ہے عذاب۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 32 میں بھی اللہ نے فرمایا، اسے ابراہیم نے کہا کہ اس میں لوط بھی ہے، مطلب آپ عذاب لے کر کے آئے ہوئے ہیں جبرائیل، لیکن وہاں پر تو لوط بھی ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ جو لوگ وہاں رہتے ہیں ہم ان کو اور ان کے گھر والوں کو بچا لیں گے، بجز ان کے، مطلب وہاں پہ جو ایمان والے رہتے ہیں ان کو اور ان کے گھرانوں کو ہم بچا لیں گے، بجز، لیکن ان کے گھرانوں میں بھی کوئی اگر اللہ کا نافرمان ہے تو اسے نہیں چھوڑا جائے گا۔ تو کیا کہا؟ بچا لیں گے بجز ان کی بیوی کے، وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی، مطلب لوط علیہ السلام کی بیوی ہے لیکن ان نے لوط علیہ السلام پر ایمان نہیں لائی، تو فرشتے نے پہلے ہی بتا دیے کہ وہ پکڑ لیے جائیں گی، مطلب وہ اس گھرانے سے نکال لی جائیں گی۔ آیت نمبر 35 دیکھیں، پھر وہاں جو بھی مومن تھے ہم نے انہیں نکال لیا۔ تو اللہ رب العزت جب عذاب آتا ہے تو مومنوں کی حفاظت کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے مومنوں کے تعلق سے کئی جگہ الگ الگ بشارتیں دی، کئی جگہ کہا کہ ولی الذین آمنوا یخرجوہم من الظلمات الی النور، اللہ ایمان والوں کا دوست ہے، اللہ نے لازم کر لیا اپنے اوپر کہ وہ ایمان والوں کی مدد کرے، اور جب بھی کوئی ایسے عذاب آتے ہیں تو اللہ ایمان والوں کو بچا لیا کرتا ہے۔ اور عذاب کس کے اوپر آتا ہے؟ جو اللہ کے اوپر یا اللہ کے دین کے اوپر یا اللہ کے کلام کے اوپر، نبی کے اوپر ایمان نہیں لاتے، ایمان نہیں لاتے ہیں، مراد یہ کہ اس پر عمل نہیں کرتے، تو ہم نے انہیں نکال لیا۔ اور ہم نے وہاں مسلمانوں کے صرف ایک ہی گھرانہ پایا، مطلب مسلمانوں کا ایک ہی گھرانہ وہاں پہ ہو پایا تھا۔ یہ لوط علیہ السلام کے گھر کی بات ہے، جن کے لوط علیہ السلام کی 2 بیٹیاں تھیں، لیکن بیوی خود وہ ایمان نہیں لائی تھی، اور اس فعل میں وہ بھی شامل تھی۔ اور ہم نے وہاں ان لوگوں کے لیے ایک نشانی چھوڑی جو دردناک عذاب سے خوف کھاتے ہیں۔ اگر ہمیں اللہ رب العزت کے عذاب سے خوف ہے تو واقعی ہمارے لیے یہ ڈیڈ سی ایک نشانی ہے کہ اس کو دیکھ کر کے ہماری روح کانپ جائے کہ آج تک وہ کیسا ویران اور ڈراؤنا منظر بنا ہوا ہے۔ ڈیڈ سی عرب کے جنوب میں، ڈیڈ سی کے جنوب میں آج بھی الگ الگ قسم کی گیس نکل رہی ہیں،
اور بھی الگ الگ قسم کی چیزیں، یعنی وہاں پہ کوئی چیز اگر رکھی جائے تو کچھ وقت کے بعد وہ خراب ہو جاتی ہے، سڑنے لگتی ہے، وہاں سے رکنے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ اور اس کے پاس میں اللسان کر کے، ڈیڈ سی کے بازو میں اللسان کر کے ایک شہر آباد تھا۔ ایک ٹیم سائنسداں کی 1965 میں ریسرچ کرنے یہاں پہ پہنچی، تو اللسان جو ڈیڈ سی کے قریب ہے وہاں پہ ایک بڑا قبرستان ملا انہیں، جس میں تقریباً 20,000 قبریں تھیں، لیکن شہر کے آثار نظر نہیں آتے تھے۔ بھئی قبرستان ہے تو شہر بھی دکھنا چاہیے، شہر کے کچھ کھنڈرات دکھنا چاہیے، شہر کے کچھ تو چیزیں دکھیں، لیکن ایسا زلزلہ میں وہ ڈوب گئے اور ایسے پانی کے اندر انہیں ڈبایا گیا۔ پہلے تو اس بستی کو جبرائیل علیہ السلام نے اوپر اٹھایا، اوپر اٹھا کے پلٹا، اور اسی وقت پتھر ان کے اوپر پڑنے لگے جو ان کے نامزد تھے، اور زلزلہ اور اس طریقے سے کئی قسم کے عذاب سے ایک ساتھ اللہ رب العزت نے ان کو پکڑ لی اور تہ و بالا کر، آج بھی وہ مری ہوئی جگہ کے نام سے جانی جاتی۔ تو اللہ فرماتا ہے اور ہم نے وہاں ان لوگوں کے لیے ایک نشانی چھوڑی جو دردناک عذاب سے خوف کھاتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب ایسے مقام سے گزرتے جہاں پہ اللہ کا عذاب آ چکا ہے تو وہاں سے تیزی سے نکلتے، اور صحابہ سے کہتے یہاں تیزی سے نکلو، کیونکہ یہ ایسی غضبناک جگہ، ایسی جگہ ہے جہاں پر اللہ رب العزت کا غضب آیا ہے، اللہ رب العزت کا عذاب آیا ہے۔ اس پر بھی سائنس نے ریسرچ کیا کہ کیا وجہ ہے کہ جہاں پر عذاب آتا ہے وہاں سے تیزی سے نکلنے کی، یعنی اس کے اثرات وہاں پر باقی ہوتے۔ اللہ ایسی شرکسی سے ہم سب کو محفوظ رکھے کہ ہم اللہ رب العزت کی ایسی بغاوت کریں کہ اللہ کی پکڑ ہم پکڑے جائیں۔ اللہ تو ہم سب کو بچا لے، آمین یا رب العالمین، ہمیں سچا اور پکا ایمان والا بنا۔ آیت نمبر 38، پھر اس کے بعد دوسرے انبیاء کا ذکر یہاں پہ ہو رہا ہے۔ وفی موسیٰ اذ ارسلناہ الی فرعون، اور موسیٰ کی قصے میں عظیم نشانی ہے جب ہم نے اسے فرعون کی طرف ایک کھلے معجزے کے ساتھ بھیجا۔ یہ واقعہ قرآن کے اندر کئی مقام پر آیا ہے، یعنی کہ بنی اسرائیل، موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل، یہ ہمارے لیے آئیڈیل کی شکل میں اللہ رب العزت نے ان کے واقعات کو بار بار ذکر کیا۔ ان کی زندگی ہماری زندگی سے بہت ملتی ہے، جیسے حدیث سے کا مفہوم ہے کہ نبی مکرم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل نے جو جو کیا ہے میری امت بھی وہی کرے گی۔ تو اب ہمارے لیے عبرت ہے اس میں کہ بنی اسرائیل نے کیا کیا اور اللہ نے کس طریقے سے ان کی پکڑ کی، ہم بھی وہ کریں گے، ہم بھی پکڑ سے بچنے والے نہیں ہیں۔ اور ان وقتوں میں، ان 1450 سال جب سے نبی مکرم نے اس پیغام کو لے کر کے آئے ہیں، ہم وقتاً فوقتاً دیکھتے رہیں کہ کس طریقے سے لوگوں نے نافرمانیاں کی اور اللہ رب العزت نے ان کو سزائے دی۔ تو موسیٰ کے قصے میں عظیم نشانی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا گیا تھا کھلی نشانیاں لے کر کے، یعنی معجزات لے کر۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب دعوت توحید پیش کی فرعون کو اور اس سے کہا کہ تو ظلم سے رک جا، مطلب بنی اسرائیل کے اوپر ظلم مت کر، اور فرعون کی شرکسی کہ وہ اپنے آپ کو رب کہتا تھا، اللہ ربکم الاعلی، اپنے آپ کو رب کہتا تھا، تو اسے ڈرایا کہ تو رب نہیں ہے، تیرا اور تیرے باپ داداؤں کو جو رب ہے، جو ساری زمین آسمان اور سورج چاند کا جو بنانے والا ہے، اس کی عبادت کرنا ہے، اور اس بنی اسرائیل یعنی انسانیت کے اوپر تو ظلم مت کر۔ تو اس نے انکار کیا۔ انکار کرنے کا انداز کیا تھا اس کا؟ اللہ رب نے فرمایا فتولا، تو وہ اپنی قوت کے بل پر حق سے پھر گیا، یعنی وہ قوت والا تھا، قوت کا اس کو اتنا غرور آ گیا۔ کوئی نعمت جب انسان کو ملتی ہے تو اکثر انسانوں کے اندر اس کا تکبر، اس کا غرور پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اس کے پاس دولت تھی، مصر کا بادشاہ تھا، اس کے پاس فوجیں تھی، اس کے پاس پاور تھا، تو موسیٰ علیہ السلام کو اس نے کوئی گنتی میں نہیں لیا۔ یہ اپنے آپ اپنے غرور میں اس قدر چور تھا، اور یہ کہتا ہے اس نے حق کا انکار کیا۔ حق کا انکار کیا یعنی دین کا انکار، جو آسمان سے دین آیا تھا، زندگی گزارنے کا طریقہ، اس کا انکار کیا۔ اس نے توحید کا انکار کیا، رسالت کا انکار کیا، اور رسول کی بات عمل کے قابل نہیں سمجھا۔ ہم بھی اپنا محاسبہ کرتے ہوئے چلیں، ہمیں بھی اللہ رب العزت نے عزت، دولت، شہرت دی ہے، تو کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کے رعب میں آ کر کے، اس کے جوش میں آ کر کے ہم بھی نافرمانی کر رہے ہیں انبیاء کی اور کلام کی۔ تو وہ اپنی قوت کے بل پر پھر گیا، یعنی دین کا انکار کیا، اس نے توحید کا انکار کیا، اور کہا، اور موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہا؟ موسیٰ تو جادوگر ہے یا دیوانہ ہے؟ یعنی موسیٰ علیہ السلام کی بات عمل کے قابل نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ وہ تو جادوگر ہے،
اور وہ تو دیوانے ہیں. اگر وہ نبی ہوتے تو اطاعت کرتے. ہم کیوں نہیں اطاعت کر رہے؟ یا آج کا مسلمان نبی مکرم کی بات کا کیوں نہیں انکار کر رہا؟ کیوں اطاعت نہیں کر رہا، پیروی نہیں کر رہا؟ کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رہبر تسلیم کر رہا؟ مشرکین مکہ نے بھی یہی سوچا تھا. کوئی کہتا تھا جادوگر ہیں، کوئی کہتا تھا شاعر ہے، کوئی کہتا تھا دیوانے ہیں، اس لیے آپ کی اطاعت نہیں کرتے تھے. آج ہم زندگی کے ہر موڑ کے اندر دیکھیں کہ ہمارا کاروبار کیسا ہوتا ہے، ہمارے کپڑے کیسے ہوتے ہیں، ہمارا گھر کیسا ہوتا ہے، ہمارا کھانا کیسا ہوتا ہے، ہماری شادی بیاہ کیسی ہوتی ہے، ہماری موت میت کیسی ہوتی ہے. کہاں ہم لوگ نبی مکرم کی اطاعت کرتے ہیں؟ تو کیوں نہیں اطاعت کے قابل سمجھ رہے؟ اللہ ہم سب کو اطاعت کی توفیق عطا فرمائے. تو جب نبی کو اطاعت کے قابل کوئی قوم نہیں سمجھتی ہے تو قوم کا انجام کیا ہوتا ہے؟ آیت نمبر 40 میں اللہ نے فرمایا، اور ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو پکڑا اور انہیں سمندر میں پھینک دیا جبکہ وہ قابل ملامت، یعنی قابل بلامت کام کرنے والے لوگ تھے. کام کے تعلق سے جیسے ہم نے جانا کہ وہ شرک بھی کرتے تھے اور بنی اسرائیل کے اوپر ظلم بھی کرتے تھے. تو انہیں سمندر کے اندر پکڑ لیا گیا. یہ بحر احمر میں ان کو پکڑا گیا جو ایشیا اور افریقہ کے بیچ میں ہے، درمیان میں ہے. اور فرعون کو ایک عبرت بنا کر کے اللہ رب العزت نے آج بھی رکھا ہے. جیسے ڈیڈ سی آج بھی ہے، ایسی فرعون کی لاش کو اللہ رب العزت نے کہا کہ میں تجھے باقی رکھوں گا نشانی کے لیے لوگوں کی. تو اس کی باڈی جو ہے وہ آج بھی ویسی رکھی ہوئی ہے. دوسری لاشیں جو ہے وہ ممی میں ہوا کرتی ہے، وہاں پر کچھ ایسی مٹی ہے جو جسم زیادہ جلدی نہیں گلتا، لیکن یہ تو ہزاروں سال پرانا ہے اور اس میں کوئی ممی نہیں لگی. اللہ رب العزت نے دکھا دیا لوگوں کو کہ جو اپنے آپ کو رب کہنے کا دعویٰ کرتا تھا، جو موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر اور دیوانہ کہتا تھا، انبیاء علیہ السلام کی تکذیب کیا جس نے، اللہ رب العزت نے دنیا کو قیامت تک آنے والے لوگوں کو دکھائے گا کہ اس کا انجام کیسا ہوتا ہے اور اس کو کیسا بے بس، مصر کا بادشاہ لیکن بے بس پڑا ہوا ہے، نہ ہاتھ ہلا سکتا ہے، نہ اپنے اوپر سے کسی چیز کو ہٹا سکتا ہے، بے بس پڑا ہوا، رب بننے کی بات کرتا تھا. یہ ہے انبیاء کے ساتھ انبیاء کی اطاعت کا انکار کرنے کی سزا، رب کی عبادت کے انکار کرنے کی سزا. پھر دوسری قوم کا آیت نمبر 41 میں اللہ نے ذکر کیا، اور عاد کے قصے میں بھی نشانی ہے جب ہم نے ان پر بے خیر و برکت ہوا کو بھیجا. ہوا کی کئی قسمیں ہیں، قرآن کے اندر کئی ہواؤں کا اللہ رب العزت نے ذکر کیا. تو ایک ہوا تو ایسی ہوتی ہے جو خوشخبریاں لے کر کے آتی ہے، یعنی پانی آنے والا ہے یہ خبر لے کر کے آتی ہے. کچھ ہوا پانی کو لے کر کے آتی ہے. کچھ ہوا سخت گرمی میں اور ٹھنڈی ہوا چلتی ہے، لوگوں کو راحت اور سکون پہنچاتی ہے. ایسی کئی ہوائیں ہیں، لیکن ان کے اوپر ان کی شرکسی کی وجہ سے یہ جزیرۃ العرب کے جنوب میں واقع ہے، یہ قوم تھی مطلب، اور ان کی سرکشی اس قدر کہ یہ بھی شرک کرتے تھے اور انبیاء کی اطاعت اور فرمانبرداری سے انہوں نے انکار کیا تھا. تو اللہ رب العزت نے انہیں تہ و بالا کرنے کے لیے کوئی آسمانی لشکر نہیں، صرف ایک ہوا کو بھیج دیا. اور اللہ فرماتا ہے کہ اس ہوا کے اندر کوئی خیر و برکت نہیں تھی، مطلب وہ تباہی اور بربادی کرنے والی ہوا تھی. اللہ ایسا قادر ہے، کس غرور میں ہیں ہم، اللہ رب العزت کی نافرمانی کس غرور میں کر رہے ہیں. ابھی دیکھیں آپ، ایک وائرس جو نظر نہیں آتا تھا پوری دنیا کو ہلا کر کے چلا گیا. جس انداز سے چاہتا ہے اللہ رب العزت اس انداز سے سبق سکھانے پر قادر ہے. تو ایک ہوا بھیجا، اور وہ ہوا جس چیز سے بھی ٹچ ہو کر کے نکلتی تھی، مطلب جہاں سے بھی وہ نکلتی تھی، تو اس کے اندر ایسی طاقت تھی اور ایسا اس کے اندر زور تھا کہ وہ سب کو چور کر دیتی تھی، یعنی اس کو ڈسٹرائے کر کے رکھ دیتی تھی. جیسے اللہ رب العزت آیت نمبر 42 میں فرمایا، اور جس چیز پر بھی گزرتی تھی اس کو گلی سڑی ہڈیوں کے مانند ریزہ ریزہ کر دیتی تھی، مطلب اس کو باریک باریک چورا چورا کر دیتی تھی. جیسے ہڈی جب سڑ جاتی ہے تو کیسی ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے، تو جہاں سے بھی وہ ہوا نکلتی تھی تو ان انسانوں کو تو اٹھا کر کے ایسا پٹکی تھی کہ ان کے سر الگ ہو گئے تھے اور جسم کٹے ہوئے پیڑ کی طرح پڑے، جیسے کہ کوئی بستی آباد ہی نہیں تھی. سب کو اللہ رب العزت نے اس ہوا کے ذریعے سے ختم کر کے مکہ والوں کو سمجھایا جا رہا ہے. لیکن اس کے بعد بھی وہ ہنسی اور مذاق ہی سمجھتے رہے، وہ نبی مکرم کا مذاق ہی اڑاتے رہے اور کہتے رہے کہ کب آئے گا تمہارا عذاب، کیا کر سکتے ہو، تمہارے ساتھ فرشتہ کیوں نہیں ہے، اور فلاں نہیں ہے فلاں نہیں ہے. اور جنگ بدر اور جنگ احد میں اللہ رب العزت نے سمیٹ دیا، پور پور کھول دیا ان کی، کس بری طریقے سے فرشتوں نے ان سے انتقام لیا اللہ کے حکم سے. اب ان کا دور تھا، اب ہمارا دور ہے. اب ہم کو طے کرنا ہے کہ کہاں جانا ہے، صحابہ کی طرح ہو جانا ہے یا مشرکین مکہ کی طرح ہو جانا ہے، جنہوں نے
قرآن سننے سے انکار کیا، اس کو سمجھنے سے انکار کیا، ایمان لانے سے انکار کیا، عمل کرنے سے انکار کیا. یہی تھا بس وتیرہ. آج بھی اکثریت مسلمان کی یہی ہے کہ دنیا کا ہر علم سیکھیں گے اور ہر علم پر عمل کریں گے، لیکن اللہ کے کلام کو سیکھنا نہیں ہے، اس پر ایمان نہیں لانا اور عمل نہیں کرنا ہے. تو دنیا میں ان کے حالات ہم نظر آ ہی رہے، خاص ہندوستان کے اندر ان کے کیا حالات ہیں، ہمارے کیا حالات ہیں. ہر فیلڈ میں، ہر زندگی کے ہر شعبے میں کس بری طریقے سے یہ پریشان. وجہ کیا ہے؟ رب ناراض ہے، رب ناراض ہے. بہرحال آگے دیکھتے ہیں. اور سمود کے قصے میں اب ایک اور نبی کا ذکر. سمود جو صالح علیہ السلام جن کے نبی تھے، اور صالح علیہ السلام کو ان کے اوپر نبی بنا کر کے بھیجا گیا تھا. اس قوم نے جب صالح علیہ السلام نے توحید کی دعوت دی اور رسالت کی طرف بلایا، آخرت کے یقین دلایا، تو انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا. پھر ایک بات رکھتے ہیں کہ یہ چٹان ہے، بہت بڑی چٹان تھی. کہا کہ اگر تم نبی ہو، اللہ رب العزت کے دودت ہو، اس کے میسنجر ہو، اس کے پروفٹ ہو، تو ایسا کرو کہ اس چٹان میں سے، اللہ تو سب کچھ کر سکتا ہے، تو اللہ سے کہو، اللہ سے دعا کرو، اور اس چٹان میں سے ایک اونٹ نکالو. ایک بڑا سا پتھر ہے، چاروں طرف سے پیک ہے، اور کہا کہ اس میں سے اونٹ نکالو، اور اونٹ بھی پریگننٹ ہونا چاہیے، اونٹنی ہونا چاہیے، اور وہ گابن ہونا چاہیے. تو حضرت صالح علیہ السلام نے دعا کیا اور ویسی ہی اونٹنی نکل گئی. یہ نشانی تھی. اس نشانی کو دیکھنے کے بعد ایمان لے آنا تھا. کچھ لوگوں نے لایا، لیکن اکثریت کا وہی حال تھا. اور اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہوا کہ یہ اللہ رب العزت کی نشانی ہے، یہ اللہ کی زمین میں جہاں چاہے جائے اور جہاں چاہے کھائے پیے، کیونکہ اس کو کھلانے پلانے والا تو اللہ ہے. لیکن یہ اللہ کی نشانی کو دیکھنا ان کو برداشت نہیں ہو رہا. یہ اس کو مارنے کے لیے پلاننگ کیا انہوں نے، اور ان کے کوچے کو کاٹ دیا، اور وہ چیخ کر کے اور اسی گھو میں جو ہے وہ چلے گئی. اور نبی نے بتایا کہ بس تمہارے اوپر اب عذاب آنے والا ہے. تو اس عذاب کا یہاں پہ ذکر ہے. اور سمود کے قصے میں نشانی ہے، جب ان سے کہا گیا تم ایک وقت یعنی 3 دن تک فائدہ اٹھا لو. دوسری جگہ اللہ نے فرمایا کہ نبی کے ذریعے سے ان کو بتا دیا گیا تھا کہ تمہارا انجام 3 دن کے بعد ہونے والا ہے. جیسے لوط علیہ السلام کی قوم کو بتایا گیا تھا جب وہ فرشتوں کے اوپر حملہ کر رہے تھے، فرشتوں کو لڑکے سمجھ کر کے اور ان کے ساتھ بدفعلی کا عمل کرنا چاہتے تھے، بدفعل کرنا چاہتے. تو جبرائیل علیہ السلام نے لوط علیہ السلام سے کہا کہ آپ پریشان نہ ہوئیے، ہم اللہ کے فرشتے ہیں اور ان کے اوپر عذاب طے ہو چکا ہے، اور صبح ان کے اوپر عذاب آنا ہے. کیا صبح قریب نہیں؟ کیا صبح قریب نہیں؟ یہاں پہ کہا کہ بس 3 دن کے بعد عذاب آنے والا ہے. کیا 3 دن ختم نہیں ہوں گے؟ ہم غور کریں، کیا ہمارا وقت ختم نہیں ہوگا؟ کتنی تیزی سے ہم اپنی موت کی طرف، اپنی قبر کی طرف جا رہے ہیں. ہمارے لیے نبی نے کتنا وقت بتایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 انگلیوں کو نکالا اور کہا کہ ان دونوں کے بیچ میں کچھ نہیں، میرے بعد اب قیامت ہے، میرے بعد اب کچھ نہیں. یعنی کوئی نبی نہیں اور کوئی کتاب نہیں، اب میرے بعد تو قیامت ہی آنے والی. بہت بے فکر ہو کر کے ہم بیٹھے ہیں. ہم اپنی موت سے ہی بے فکر ہیں، قبر کے انجام سے بے فکر ہیں. دنیا کی ایسی اوڑ ہمارے اوپر لگی ہوئی ہے، ایسی لالچ اور دنیا کو حاصل کرنے کی ایسی فکر کہ سب کچھ بھول کر کے بیٹھے ہوئے. اس خالق کی ہستی کو، اس کی پکڑ کو، اس کی ناراضگی کو ہم کچھ گن ہی نہیں رہے. اللہ اس فعل سے ہم سب کو نکال دے. اے اللہ ہم سب کو تو سچا اور پکا ایمان والا، اور تجھ پر، تیری کتاب پر، تیرے نبی پر ایمان لانے والا اور عمل کرنے والا ہم کو بنا دے. اے اللہ اس عذاب سے ہم سب کو محفوظ رکھ لے. آمین یا رب العالمین. تو اللہ رب العزت نے فرمایا آیت نمبر 43، اور سمود کے قصے میں نشانی ہے جب ان سے کہا گیا تم ایک وقت یعنی 3 دن تک فائدہ اٹھا لو. اب ان سے جب کہا گیا 3 دن تک فائدہ اٹھا لو، تو ان کو کیا ہونا چاہیے تھا؟ اللہ رب العزت سے توبہ کرتے، استغفار کرتے. لیکن یہ لوگ اپنی ہی رنگ میں ڈوبے ہوئے تھے، اپنی ہی دنیا کی چاہ میں اور دنیا کو حاصل کرنے میں ڈوبے ہوئے تھے. کوئی پرواہ نہیں، کوئی پرواہ نہیں. جیسے نبی مکرم فرما رہے ہیں کہ موت کو زیادہ سے زیادہ یاد رکھو. کل کیا ہونے والا نہیں جانتے. ایک نماز پڑھ لیے، دوسرے نماز کا وقت ملے گا نہیں جانتے. لیکن پرواہ ہے؟ کوئی پرواہ نہیں. اسی طریقے سے اس قوم کو کوئی پرواہ نہیں. 3 دن کہہ رہے ہیں نبی کہ تمہارے اوپر فیصلہ ہو چکا ہے، عذاب آنے والا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی پلاننگ کر رہے تھے کہ ابھی تو اس اونٹنی کو مارا گیا، اب صالح کو مارنا ہے علیہ السلام. صالح علیہ السلام کی پلاننگ کر رہے ہیں. بتایا گیا ہے کہ اب تمہارا ساتھ یہ انجام ہونے والا ہے. پھر انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی تو انہیں کڑک نے آ پکڑا جبکہ وہ دیکھ ہی رہے تھے. تو ایک وقت ایسا آیا 3 دن بعد کہ ایک زوردار آواز آئی
اور اس آواز نے ان کی زندگی کے چراغ کو گل کر دیا۔ پھر نہ تو ان میں اٹھنے کی سخت تھی اور نہ وہ بدلہ ہی لینے والے تھے۔ تو اللہ کے عذاب کا کون بدلہ لیتا ہے؟ کون اٹھ سکتا ہے؟ جب اللہ کا حکم آ گیا تو پھر ان کے اندر اٹھنے کی بھی طاقت نہیں رہی، سوئے کے سوئے پڑے رہ گئے۔ ایسا عذاب آیا دوپہر کے وقت، سوئے کے سوئے پڑے۔ صرف ایک چیخ اللہ نے پہنچائی، اس کے پہلے ایک ہوا پہنچائی، اور اس کے پہلے پانی میں ڈبا کر کے فرعون اور اس کے لشکر کو مار دیا، اور ان سے پہلے ہم نے قوم نوح کو ہلاک کیا، بلا شبہ وہ لوگ نافرمان تھے۔ پھر ایک نبی کا ذکر، یہ چوتھے نبی نوح علیہ السلام، 950 سال اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی، چند لوگ اسلام کے اندر آئے، اللہ رب العزت نے کشتی بنانے کا حکم دیا، اس کے اندر انہیں سوار کیا، اور دیکھیے اللہ انتقام کس طرح لیتا ہے۔ اور یہ بھی نشانی ہے، اس پہ بھی اگر آپ ریسرچ کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ایک وقت ایسا آیا کہ پوری پرتھوی، پورا ارتھ جو ہے وہ ڈوب چکا تھا پانی میں۔ یہ وہی ہے، پھر انسان بچے کیسے، جانور بچے کیسے؟ تو اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا، اور اللہ کے حکم سے وہ بنائی گئی، یعنی اللہ رب العزت نے بتایا کہ کون سی لکڑی کہاں پہ لگائی جائے گی، ڈیزائن کیسا ہوگا اور کس طریقے سے، کیونکہ موج پہاڑوں کی طرح موج آنے والی ہے، پوری دنیا ڈوبنے والی ہے، اور اس کشتی کو بچایا جانا ہے۔ تو وہ 3 اسٹیپس میں بنی ہوئی تھی، جس میں جانور بھی تھے، پرندے بھی تھے، اور انسان بھی تھے، ایک ایک اس میں، اور ساری دنیا کو اللہ نے ڈبا کر کے ختم کیا۔ اس میں ان کا بیٹا بھی تھا، جیسے وہاں پہ لوط علیہ السلام کی بیوی اللہ رب العزت کے عذاب سے نہیں بچ سکی، اور یہاں پہ نوح علیہ السلام کا بیٹا نہیں بچ سکا۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ رب العزت کے قانون میں اللہ رب العزت حسب اور نسب کو نہیں دیکھتا کہ کون کس کا بیٹا ہے، کس خاندان سے، کس قبیلے سے، کس جماعت سے، کچھ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی، اپنی بیٹی اور اپنے خاندان والوں کو اعلان کر کے بلا کر کے کہہ دیا کہ میں آخرت میں تمہارے کوئی کام نہیں آنا، تمہارا جو عمل ہے وہ کام آئے گا۔ تو حسب اور نسب اللہ کے ہاں نہیں چلتا، اللہ کے ہاں عمل دیکھا جاتا ہے، جس کے عمل صحیح ہوں گے وہ بچایا جائے گا۔ اور اس طریقے سے نوح علیہ السلام کی قوم کو ڈبا کر کے مار دیا گیا، ختم کر دیا۔ آیت نمبر 48، اور ہم نے آسمان کو قوت کے ساتھ بنایا۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی بڑی قوت اور کتنی بڑی اللہ رب العزت کی قدرت کا ایک شاہکار ہے آسمان، کہ بغیر ستون کے، بغیر کسی سپورٹ کے، اتنا لمبائی اور چوڑائی جس کی آج تک سائنس نہیں ناپ سکا۔ جبکہ جس ومان میں بیٹھ کر کے ہم اڑ رہے ہیں اس کی سپیڈ ہے 24,000 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چل رہا ہے ہماری زمین، لیکن اس کے باوجود بھی آسمان کے کنارے کو ہم نہیں ناپ سکے۔ اور اللہ بار بار کہتا ہے دیکھو آسمان کی طرف۔ تو اللہ کی بنائی ہوئی چیز کو دیکھ کر کے اللہ رب العزت کا یقین پیدا ہوتا ہے کہ واقعی اس کا کوئی بنانے والا ہے۔ تو اور ہم نے ان آسمان کو قوت کے ساتھ بنایا، اور بلا شبہ ہم بہت وسعت والے ہیں، مطلب اس کے اندر بہت اسپیس ہے، اس کے اندر بہت جگہ ہے، اور آسمان پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ آیت نمبر 48، اور ہم نے زمین کو بچھایا، تو ہم کیا ہی خوب بچھانے والے ہیں۔ تو پتھروں کے اوپر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک لیئر بچھی ہوتی ہے 3-4 فٹ کی، جو زمین کی لیئر ہوتی ہے۔ جیسے ہم بستر پر چلتے ہیں تو نرم ہوتا ہے بستر، اس طریقے سے زمین کو اللہ رب العزت نے ایسا بنایا ہے کہ تم اسے کھود سکتے ہو، اس میں کچھ پودا لگا سکتے ہو، اور اس کو کاٹ سکتے ہو، ایک جگہ سے دوسرے جگہ کا اس کا راستہ بنا سکتے ہو۔ تو اس طریقے سے اللہ رب العزت نے بہت ہی خوبی کے ساتھ زمین کو بنایا کہ اس کے اندر سارے قسم کے وٹامنس ہیں، اور پودے اس میں سے اس چیزوں کو، اس غذا کو وہ لیتے ہیں، اور الگ الگ قسم کے اور الگ الگ ٹیسٹ کے اور الگ الگ خوشبو کے، الگ الگ رنگ کے اور الگ الگ وٹامنس کی چیزوں کو زمین نکالتے رہتی ہے۔ تو ہم نے زمین کو پھیلایا، ہم تو کیا ہی خوب پھیلانے والے ہیں، کیا ہی خوبصورتی کے ساتھ اللہ رب العزت نے زمین کو پھیلا دیا چادر کی طرح۔ اور ہم نے ہر جاندار چیزوں سے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ تو ہر جاندار چیزوں سے اللہ نے جوڑے پیدا کیے۔ اب مائکروسکوپ جو ہمیں نظر نہیں آتا ہماری ان آنکھوں سے، اس کو جب ہم مائکروسکوپ سے دیکھتے ہیں تو اس کے اندر بھی ہمیں میل اور فیمیل ملتا ہے۔ سائنس نے ریسرچ کر کے یہ بات سامنے لائی کہ جتنے بھی کیڑے مکوڑے ہیں، جتنے بھی جنس ہیں، جتنے بھی جیو ہیں، یا وہ پودے کے اندر ہوں، نباتات کے اندر ہوں، یا حیوانات کے اندر ہوں، چلنے والے، اڑنے والے، تیرنے والے، رینگنے والے، کسی بھی قسم کی جو بھی چیزیں ہیں، ان سب کے اندر میل اور فیمیل ہے۔ 1450 سال پہلے یہ کون بتا سکتا ہے؟ وہی بتا سکتا ہے جس نے انہیں بنایا ہے۔ یہ خالق کائنات کا کلام، اس کے اندر کوئی بات ایسی نہیں مل سکتی جو آپس میں ٹکرا جائے یا غلط ثابت ہو جائے
یا انسان کے لیے غلط ثابت ہو جائے، کسی بھی اینگل سے کوئی بھی بات ایسی نہیں ہو سکتی اس کی۔ تو اللہ نے یہاں فرمایا کہ ہر چیز کو ہم نے جوڑے سے پیدا کیا، اور یہ بات اور بھی جگہ قرآن کے اندر کئی جگہ ہے۔ آیت نمبر 50، لہٰذا تم اللہ کے طرف دوڑو۔ اب یہاں پہ اللہ رب العزت نے پہلے اس کے پچھلی والی کلاسوں کے اندر کہیں اپنی قدرت بتایا، کہیں اپنی پکڑ بتایا، کہیں اپنے انعامات بتایا، کہیں اپنے احسانات بتایا، کہیں جنت کا شوق دلایا، کہیں جہنم کا ڈر دکھایا، اور آج کی کلاس میں اللہ رب العزت نے تاریخ کا مطالعہ کرایا، ہسٹری کا۔ دیکھو انسانیت کی تاریخ کے پنے کو پلٹو کہ کیا کیا انہوں نے اور کیا ہوا ان کے ساتھ۔ اب یہ بتانے کے بعد اصل نتیجے پہ اللہ رب العزت نے لے کے آیا آیت نمبر 50 میں، لہٰذا تم اللہ کی طرف دوڑو، یعنی اللہ کی رحمت کو پانے کے لیے، اللہ کے دین پر عمل کرنے کے لیے، اللہ رب العزت کی خوشنودی کے کام کرنے کے لیے تم دوڑو، بیٹھے مت رہو، الالی مت کرو، سست مت بنو، بہت کم وقت ہے۔ فرمایا لہٰذا تم اللہ کی طرف دوڑو، بلا شبہ میں تمہیں اس کے طرف سے کھلا ڈرانے والا ہوں، مطلب اس کی نافرمانی اگر کر رہے ہو تو میں کھلا ڈرانے والا ہوں۔ دوسری جگہ فرمایا وَشَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، کہ میں شاہد ہوں اور نذیر ہوں، خوشخبری سنانے والا بھی ہوں، ڈرانے والا بھی ہوں۔ خوشخبری کس کے لیے؟ جو اطاعت کرے گا اس کے لیے خوشخبری، اور جو نافرمانی کرے گا اس کے لیے ڈر۔ اور تم اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بناؤ۔ یہ اصل پوائنٹ پہ آ گئی بات کہ اللہ کے سوا کسی اور کو معبود نہ بناؤ، کسی اور کو حاجت روا اور مشکل کشا نہ سمجھو۔ جو کچھ بھی تمہاری مشکلیں ہیں، جو کچھ بھی تمہاری پریشانیاں ہیں، جو کچھ بھی تمہاری ضرورت ہے، وہ صرف اور صرف تمہارا خالق کر سکتا۔ تمہارے خالق کے علاوہ، اس رب کے علاوہ کوئی اور تمہاری بگڑی کو نہیں بنا سکتا، کوئی اور رزق نہیں دے سکتا، کوئی زندگی اور موت نہیں دے سکتا، کوئی عزت اور ذلت نہیں دے سکتا۔ تمہارا کارساز تو وہی ہے جو ساری کائنات کا رب ہے، اور تم اللہ کے ساتھ کسی کو معبود نہ بناؤ، بلا شبہ میں تمہیں اس کے طرف سے کھلا ڈرانے والا ہوں۔ اگر تم نے ایسا کیا تو ڈر جاؤ، اب تمہیں عذاب سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ نہ اس دنیا میں تم بچ سکتے ہو، نہ قبر میں بچ سکتے ہو، نہ حشر میں بچ سکتے ہو، اور نہ جہنم سے تمہیں کوئی بچا سکتا ہے۔ اگر تم نے شرک کیا ہے تو کوئی تمہاری سنوائی اور کوئی اللہ رب العزت کے بارگاہ میں تمہاری سفارش کرنے والا نہیں ہو سکتا۔ آیت نمبر 51، یہیں پہ ہم اپنی کلاس کا اختتام کرتے ہیں۔ آج کی کلاس میں کیا ہم نے سیکھا؟ رکو نمبر 1، مقصد زندگی۔ آیت نمبر 37 کے اندر ہمیں پتہ چلا اللہ تعالیٰ کے دردناک عذاب سے ہمیں ڈرنا ہے۔ جیسے قوموں کے اوپر دردناک عذاب آئے، مکہ والوں کے دردناک عذاب آئے، اور اس کے بعد کی زندگیوں کے اندر بھی ہم دیکھیں کہ ہندوستان میں بھی مسلمان آباد تھے جب انہوں نے اپنے اسلام کو چھوڑ دیا اور ضد الہی اور دین الہی میں لگ گئے، سب خلط ملط کر دیا، تو کس طریقے سے انہیں تہ و بالا کیا گیا کہ ان کے خاندانوں کو بھی ابھی پتہ نہیں ہے۔ تو اللہ جب بھی اللہ رب العزت کی نافرمانی ہوگی، اسی قسم کا عذاب آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے دردناک عذاب سے ڈرنا ہے، مطلب اپنے عمل کو ہم سدھار لیں۔ اللہ ہمارا رب ہے، اس تعلق سے نمبر 1، اللہ تعالیٰ حد سے گزر جانے والوں کے لیے عذاب یعنی نشان زدہ پتھر برساتا ہے۔ ایک ایک انسان اللہ رب العزت کی، ایک ایک مخلوق اللہ رب العزت کی نظر میں ہے، اور اس دنیا کے اندر حفاظت سے ہے اور وقت پر کھا رہی ہے، پی رہی ہے ہر مخلوق۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب العزت اسے بھولا نہیں ہے، اللہ رب العزت اسے جانتا ہے، اس کی ضرورتوں کو جانتا ہے، اس وجہ سے یہ مخلوق زندہ ہے۔ ہم سب کا اللہ رب العزت کے پاس وہ مدبر ہے، پلان کرنے والا ہے کہ کب کتنا رزق یہاں پہ پہنچانا ہے، کتنی مخلوق میری یہاں پر رہتی ہے۔ تو اللہ رب العزت ایسی قدرت والا ہے کہ نشان لگا کر کے مارنے پر بھی وہ قادر ہے، جیسے قوم لوط کو اللہ رب العزت نے ان کو تہ و بالا کیا آیت نمبر 34 کی روشنی میں۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ اکڑنے والوں کو ملامت زدہ کر کے رکھ دے گا، جیسے اکڑا تھا فرعون نے، اللہ رب العزت نے ملامت زدہ، یعنی آج بھی اس کی لاش کو دیکھ کر کے، آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں مصر کی وہ میوزیم میں ہے، وہ آیت نمبر 40 کی روشنی میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رہنما ہے۔ نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حد سے گزر جانے کی حقیقت کو سمجھائی کہ حد سے گزرنا کیا ہے، اللہ رب العزت کی حدود سے باہر جانا یا اللہ رب العزت کی شریعت کا انکار کرنا، توحید کا انکار کرنا، آیت نمبر 34 کی روشنی میں۔ دوسرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کسی کی حقیقت کو سمجھائی، سرکشی کی حقیقت کو سمجھائی۔ انجام، سمود نے سرکشی کی، اور بھی قوم لوط نے بھی سرکشی کی، نوح علیہ السلام کی، موسیٰ علیہ السلام کی، فرعون نے سرکشی کی، پھر ان کا اچانک ان کے اوپر بجلی ٹوٹ پڑی یا ان کے اوپر اچانک عذاب آ گئے، تو ان عذاب سے ہمیں
بچنے کے لیے اللہ رب العزت کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنی ہے۔ ان کا یہ انجام ہوا اور ہر شرکس کا یہی انجام ہونا ہے آیت نمبر 44 کی روشنی میں۔ کامیاب لوگوں کے رویے، ایک دردناک عذاب سے ڈرنا، آیت نمبر 37 میں جو بتایا گیا دردناک عذاب سے بچنا۔ ناکام لوگوں کے رویے، حد سے گزرنا، آیت نمبر 34۔ حق سے منہ موڑنا، آیت نمبر 39۔ حق سے منہ موڑنا۔ تیسرا، سرکشی کرنا، آیت نمبر 44۔ آؤ کچھ کر لیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی تنبیہات سے خوف کھانا ہے۔ جو تنبیہ اللہ رب العزت نے کیا ہے، دیکھو ان قوم کے ساتھ کیا ہوا، اس قوم کے ساتھ کیا ہوا، تو اس سے خوف کھانا ہے، اس سے عبرت لینا ہے۔ منزل کہاں ہے ہماری؟ کیا کلاس کے دوران ہمارے ذہن میں یہ بات آئی؟ کیا میں نے دردناک عذاب سے ڈر کر رہنے کا ارادہ کر لیا ہے؟ کیا میں نے حد سے نہ گزرنے کی حقیقت کو سمجھنے کا ارادہ کر لیا ہے؟ کیا میں نے سرکشی سے باز رہنے کا ارادہ کر لیا ہے؟ کیا میں نے مہمان کی مہمان نوازی کا ارادہ کر لیا ہے؟ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ خالق مالک، جو کچھ بھی ہم نے پڑھا اس میں ہمیں مزید غور و فکر کرنے اور اس پر ایمان لانے اور عمل کے ساتھ لوگوں تک پہنچانے کی توفیق اور رفیق عطا فرما۔ اے خالق مالک، جب تک ہمیں زندہ رکھ، عمل کی توفیق کے ساتھ، اسلام کے ساتھ ہمیں زندہ رکھ، اور ہمارا خاتمہ بالخیر کر، ایمان کے ساتھ، اسلام کے ساتھ ہمارا خاتمہ کر، اور نیک وکاروں کے ساتھ ہمارا شمار فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔